قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً فِي مَقَامٍ آخَرٍ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَوْ كَمَا قَالَ. قال الله تعالى في شأن نبيه مخبرا وحكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ عزت جل مجدہ الکریم کی پاکیزہ بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذکر اور آپ تمام احباب سامعین حاضرین و ناظرین، اللہ عزت جل شانہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عدل اور انصاف کی تاکید فرمائی ہے کہ ہم عدل کو اور انصاف کو قائم کریں. جب عدل قائم ہو اور عدل کے ساتھ حکومتیں چلائی جائیں تو تب معاشرہ اور ماحول اور زمانے میں امن قائم رہتا ہے. اور اگر عدل و انصاف اٹھ جائے تو ہر طرف بیگانگی، بے سکونی اور بے قراری اور ظلم و تشدد کے دور دورے ہوتے ہیں. اس لیے حکومتوں میں بنیادی جو اصول اور ضابطہ ہے وہ عدل و انصاف ہے کہ ہم عدل و انصاف کا پاس کریں. اور عدل و انصاف یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک فیصلہ ہمارے سامنے آئے تو اس فیصلے کو دیکھ کے ایک سچا ایک فریق دوسرے کو جھوٹا کہہ دینا. صرف یہی عدل انصاف نہیں ہے یہ بھی عدل انصاف، یہ بھی تقاضا یہی کرتا ہے. لیکن اکثر جب ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو بڑے سارے ساتھیوں کا صرف اس موضوع پہ یہی ذہن میں بات اترتی ہے کہ بس ایک جھگڑا ہو تو ایک کو بندہ مجرم اور دوسرے کو بندہ سچا کہہ دے، بس یہی. تو صرف یہی نہیں ہے، ہماری پوری زندگیوں میں ہر معاملہ جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر معاملے اور ہر عمل میں دیکھیں کہ ہر معاملہ اور ہر عمل
عدل اور انصاف پر قائم ہو، جو جس کا حق ہو اس کو اس کا حق دینا پہنچانا، کوئی چیز بھی ہو، جو جس کا حق ہو اس تک اس حق کو پہنچانا، یہ سارا عدل ہے۔ جو جس کا حق بنتا ہو اس کا حق دینا، یہ سارا کا سارا عدل ہے۔ مثال پہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور استطاعت ہونے پہ حج کرتے ہیں، یہ عدل ہی ہے کہ ہم اپنے ذات سے، اپنے آپ سے عدل کر رہے ہیں۔ اور ایسے جو حقوق ہمارے بندوں کے ہیں ان کو جو ہم ادا کرتے ہیں، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا، اولاد کا، جو ان سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، یہ بھی سارا کا سارا عدل ہی ہے۔ ہر معاملے میں عدل صاف کریں۔ جس معاملے کے اندر ہم نظر چرائیں گے، ہم جھجکیں گے، ہٹیں گے، خاموش ہوں گے، آنکھوں کو گھونٹیں گے، دبائیں گے، تو سمجھ لیں گے وہ بے عدلی اور بے انصافی ہوگی۔ تو صرف عدل و انصاف جھگڑے پہ نہیں ہے، عدل و انصاف ہمارے ہر موڑ پہ، ہر معاملے میں عدل و انصاف ضروری ہے۔ آج اس وقت جو ہم بدعملی کا، بے سکونی کا شکار ہیں، اور آج جو بے قراری ہے، آج جو دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن ہم تکلیفوں میں ہم گرتے جا رہے ہیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ بے عدلی اور بے انصافی کا ہے۔ اگر آج زمانے میں عدل انصاف قائم ہوتا تو یہ حشر اور یہ حال نہ ہوتا۔ جس جگہ جہاں پہ بھی عدل و انصاف اٹھتا ہے وہاں اسی طرح بے چینی آتی ہے۔ جہاں انفرادی گناہ ہو، انفرادی غلطی ہو کسی ایک آدھے کی، تو وہاں سزا بھی ایک آدھے کو ملتی ہے، اور جہاں اجتماعی غلطیاں اور اجتماعی جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں سختی بھی اجتماعی ہوتی ہے ساروں پہ۔ آج اگر ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں اس وقت تو ہر طرف ہمیں ظلم کی آج چکیاں نظر آ رہی ہے، ظلم کی آب و ہوا نظر آ رہی ہے۔ جس طرف جائیں ظلم، زیادتی، بے راہ روی، دھوکہ بازی، فراڈ، یہ ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اجتماعی گناہوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اجتماعی طور پہ عدل و انصاف کو چھوڑا ہے سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ اجتماعی طور پہ آج عدل و انصاف ہمارے ہاتھوں سے چھوٹا ہے، تو ہم اجتماعی طور پہ سارے اکٹھے جمع کی صورت میں آج ہم مصیبتوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ ضروری ہے عدل و انصاف قائم ہو، اور اس کا قیام کیسے ممکن ہے؟ عدل و انصاف کیسے ہوگا؟ عدل و انصاف اس چھوٹی سطح پہ میں آپ سارے، ہم چاہے ہم سادہ ہیں، چاہے ہماری استعداد تھوڑی ہے، چاہے مال تھوڑے ہیں، چاہے اثر و رسوخ تھوڑا ہے، ہم جہاں بھی ہیں ہم اپنی ذات سے انصاف کریں، اپنی ذات سے عدل کریں، اپنے بہن بھائی، بچے، بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اپنے دوست، یہاں سے انصاف شروع کریں۔ ہر جگہ پہ انفرادی طور پہ جب عدل انصاف یہاں پہ شروع ہوگا تو آہستہ آہستہ اللہ کریم اس کی برکتیں اتارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ لگائے گا، اس کو برکتیں دے گا۔ جب یہاں سے جب عدل انصاف اٹھے گا
اور عدل و انصاف صرف بادشاہوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف بادشاہ، جیسے بادشاہوں کو آرڈر اور حکم ہے اسی طرح مملکت، ریاست اور اسی طرح عوام الناس ساروں کے عدل و انصاف سے نہیں ہے۔ عدل و انصاف کی وجہ سے جو عدل و انصاف کا دامن چھوڑتے تو اس کا جو سوال آتا ہے اس سب سے پہلے اس کی جو ریزن وجہ بنتی ہے عدل و انصاف کی، کہ عدل و انصاف جب نہیں رہتا تو سب سے پہلے فسق و فجور سب سے پہلے عوام میں آتا ہے، عوام الناس میں۔ وہ سارے فسق و فجور، گناہ، خطائیں، غلطیاں، ظلم، زیادتیاں عوام میں پھیلتی ہیں، اور پھر کوئی پہلے اس کی پاداش میں جب ہر طرف ظلم زیادتی عام ہوتی ہے تو سب سے پہلے عوام ظلم کی چکی میں پستی ہے، ساری عوام الناس ظلم کی چکی میں پستی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ جا کے حکمران اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تمام پہلے عوام پھر حکمران بھی اس لپیٹ میں آتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں اس وقت جو حال ہے ہمارا، آج عوام الناس آج مہنگائی کے شکار ہیں، ہم بڑی ساری مصیبتوں کا شکار آج ہم ہیں، لیکن اگر اجتماعی توبہ نہ ہوئی نا، اگر ہم نے بھی توبہ نہ کی، ہمارے حکمرانوں نے بھی توبہ نہ کی، تو آج ہم اس چکی میں پس رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس چکی کے اندر حکمران پیسیں گے، اس چکی میں خود حکمران اس لپیٹ میں آئیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنی کتاب مجید میں اس موضوع کو، اس مفہوم کو، اور یہی غرض جو میں آپ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں پیش کر رہا ہوں، اس موضوع، اس نہج پہ کتاب مجید میں بارہا اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور بارہا ہمیں مثالیں دی ہیں پچھلی قوموں کے وہ واقعات، قصے، کہانیاں ان کے سنا کے ہمیں بیدار کیا کہ جاگ جاؤ، فلاں قوم کے اوپر میرا عذاب اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے عدل انصاف کو چھوڑا تو یہ ہو گیا، فلاں نے چھوڑا تو یہ ہوا، فلاں نے چھوڑا تو یہ ہوا، اور اگر تم بھی چھوڑو گے تو یہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ اللہ کا کلام، اس کی کتاب، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ والے بیت اور اس زمانے کو جیسے یہ کتاب سمجھانے سکھانے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے آئی ہے نا، یہ کتاب مجید اسی طرح آج ہمارے لیے اسی طرح ہے، اور قیامت تک چاہے جتنے اور دور آ جائیں، چاہے اور جتنے وقت آ جائیں، جتنی اور حکومتیں آ جائیں، کہ قیامت تک ہر ایک کے لیے اللہ کا وہی فرمان جو آج سے 14-15 صدیوں پہلے قرآن مجید میں جو رکھا ہے، اس کا تعلق پیچھے تک بھی ہے اور آگے تک بھی ہے۔ آج بھی اس کی روشنی ہمیں اسی طرح سیراب کر رہی ہے، اور ہمیں اسی طرح چمک دمک اور اپنے نور سے منور کر رہی ہے، جیسے پچھلے ہمارے اکابر اور اسلاف اور بزرگوں کو اس نے آگاہی دی ہے، آج اسی طرح آج وہ ہمیں بھی آگاہی دے رہی ہے۔ پچھلی قوموں پر تذکرہ ذرا سنے پڑھے، جب انہوں نے عدل و انصاف کو چھوڑا تھا ان کا یہی ایسا ہوا تھا۔ اور مجید میں ایک مقام میں ابھی جو میں نے خطبہ کے اندر آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، یہاں فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، فرمایا جب ہم چاہتے ہیں کسی بستی کو، جب ہم کسی بستی کو چاہتے ہیں کہ اس بستی کو ہم ہلاک کریں، جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں، تو مترفیہا امرنا مترفیہا، ہم اس بستی کے بڑے 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 لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ ذرا سمجھ آ رہا ہے؟ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ مفہوم ہم کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور کریں کہ قرآن کا تعلق کیسے پچھلی امتوں سے بھی اور آج ہم سے بھی قرآن کا تعلق کیسے ہے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں
امرنا مترفیہا، تو ہم سب سے پہلے جو اس میں بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑی مونچھوں والے، بڑے ڈانس ہونے والے، ہم انہیں آرڈر دیتے ہیں، امرنا اپنا حکم دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جا، یہ کر اور یہ نہ کر۔ ہم انہیں اپنا جب آرڈر دیتے ہیں تو فَفَسَقُوا فِيهَا، تو اپنی اس بستی میں، اپنے شہر میں، اپنی حکومت میں، اپنے اقتدار میں، اپنی ریاست میں فرمایا وہ ظلم کرتے ہیں، وہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ جو ہم آرڈر دیتے ہیں ہمارا حکم ماننے کی بجائے وہ ظلم و تشدد کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں فسق کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اندر؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، اس کے اندر فسق کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کو عام کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اس کے اندر وہ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، وہ ہماری بات کو ماننے کی بجائے فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس کے اندر فسق و فجور کرتے ہیں۔ فَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهَا، فَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهَا، پھر ہم اپنا آرڈر دے دیتے ہیں لیکن تباہ برباد کر، پھر ہم اپنا آرڈر جاری کر دیتے ہیں، اپنا حق ان پر وارد کر دیتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو فرمایا وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، ہر چیز کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پچھلی امتوں کا بھی یہی اثر ہوا، آج جو دیکھ رہے ہیں، آج جو بڑے بڑے لوگ کو دیکھو ذرا، جو بڑے چودھری، جو بڑے آج کے صاحب اقتدار، صاحب مسند ہے نا، وہ آج کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت آپ نے دیکھا نا، حالانکہ تقریباً 15ویں صدی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ آزاد کیا ہے، اصولوں کو، ضابطوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے عیش، ان کے آرام، ان کی حرام زندگیاں اور ان کی جدران اگر دیکھیں نا، تو آپ کو ان کے گھر میں، ان کی بیٹھک میں، ان کے ڈیرے میں، ان کے اقتدار میں کہیں بھی آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ آپ وزٹ کریں گا شہروں میں، صوبوں میں، آپ ملک پورے کے اندر محدود رہے، الا ماشاءاللہ جس پر اللہ کا فضل ہو، ان کے علاوہ آپ ہر بڑے کو دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں سے، فرمانوں سے آج وہ گریزاں ہیں، آج وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کا سوائے یعنی کہ اپنی منمانیوں کے علاوہ اپنے کتوں میں، اپنے مرغوں میں، اپنے درندوں، شیر، چیتے رکھے ہوئے گھروں کے اندر۔ دیکھیں ذرا، گھروں میں شیر چیتے پال رکھے، گھروں میں پتر کتے پال رکھے، ایسی حرام زندگی ادھر عوام مان رہی ہے، عوام آج ظلم کی چکیل میں پس رہی ہے، ادھر ان کی آواز آپ دیکھیں ذرا، ان کے نظارے، ان کے شیڈ اور ان کے فارم، وہاں کتوں کو پالا جا رہا ہے اور وہاں سوروں کو پالا جا رہا ہے کہ یہ ساتھ میں یہ باس نے شکار کھیلنا ہے، اس لیے انہوں نے سور پال رکھے، سوروں کا فارغ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج زمانہ کون ہے، آج امت کے حالات کہاں پہ ہیں، تو آج انہوں نے آپ چیک کریں کہ وہ کہاں آج پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ظلم و تشدد و استبداد سے نکلنے کا راستہ فقط ایک ہی ہے، عدل و انصاف پہ آ جائے، عدل و انصاف پہ آ، اور عدل و انصاف صرف بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف بڑے انصاف کریں، انصاف ہمارے لیے کس طرح ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے عدل کریں، انصاف کریں، ہم اپنی سطح پہ بیٹھ کے ہم عدل انصاف کریں، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے، جہاں میں پہلے وہ بات ذکر کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیسے، کس لڑی میں پرویا ہے، کس ایمان میں پرویا ہے۔ آپ دیکھیں نا،
جو جس موضوع کو آج ہم بیان کر رہے ہیں یہ بڑا جامع موضوع ہے اور اسلام کی بنیاد میں سرکار نے اس کا اس قدر زور دیا. سب سے پہلے عدل و انصاف کو سب سے پہلے سرکار نے قائم کیا. ہر لمحے ہر موڑ پہ حضور نے اس کا پاس کیا ہے. صحابہ نے بیت کی جو تربیت حضور نے فرمائی وہ عدل و انصاف کے ساتھ کی. پہلے دن سے حضور نے جب دعوت حق دیا نا تو حضور نے ساتھ عدل و انصاف کو ساتھ رکھا ہے. چاہے صحابہ کی تعداد تھوڑی ہے, مالی حالات ٹائٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے عدل کا انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. پہلے بھی شاید ایک مرتبہ میں نے سنا تھا, دیکھیں اور ہر نبی نے ہر رسول نے اپنی امت کے اندر اپنی امتوں کے اندر یہی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ہوتا ہے. عدل و انصاف کے ساتھ نبوت اور رسالت کا پیغام دیا ہے. لیکن جب وہ نہیں مانے تو جو اللہ کا عذاب آیا ہے انہوں نے اس عذاب میں اپنی لپیٹ میں لیا ہے. اسی طرح خود سرکار نے آغاز میں اس چیز کو رکھا ہے. اسلام نے عدل و انصاف کو قائم کیا. حضور حضرت زید آپ واحد سے آئیے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. آپ حضور کو بولے بیٹے, حضور بڑی محبت فرماتے ہیں حضرت زید سے. حضرت زید کا بیٹا اسامہ تو فاطمہ بنت قیس بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے, بڑے گھر کی عورت ہے. اس نے چوری کی, چوری ثابت ہو گئی. اب جب چوری ثابت ہوئی نا تو لوگ اٹھے, انہوں نے کہا کہ یہ قوم کی بڑی گھٹی وڈیری ہے, اگر اس کو سزا ملی نا, اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس کو حد لگی تو یہ تو بڑی بدنامی ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں یہی چیزیں ہو رہی ہیں. اب دور ہو رہا ہے وہ جو مثالیں ان کی تھی نا آج وہ ہم پہ سچ ثابت ہو رہی ہے. اور یہ قوم کی بڑی ہے, اگر اس کو سزا لاگی تو کیا بنے گا, تو کسی طرح نہ اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے. انہوں نے حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو ملے اور کہا, بڑی آفر کی کہ یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, اور کچھ ہمارا نا یہ جو قبیلے کے حضرات ہیں یہ اسلام لے آئیں گے, اتنے سارے مسلمان ہو جائیں گے, اگر آپ ہماری بات کو مانیں نا تو اس عورت کی حد رکوا دیں, سزا رکوا دیں, معاملہ رفع دفع کر دیں نا تو یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اب حضرت اسامہ کو لیا اور سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. حضور کو آ کے بولے کہ مہربانی کریں اور جانے دے حضرات کی حد روک دیں تو ہم اتنے سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو میرے اور آپ کے قریب آقا سب اللہ سے حضور سے بات برداشت نہ ہوئی. حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں تم تو کہتے ہو نا فاطمہ بنت قیس, اس عورت کو چھوڑ دو. حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت فاطمہ بنت قیس کی جگہ آج اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا. آج اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا. فرماتے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو جب حضور نے جب وہ اس کو اناؤنس فرمایا جب اسے سزا لگی تو مجھے بتاؤ اس کے اثرات آج تک اسلام میں نظر نہیں آ رہے اور قیامت تک یہ مثالیں قائم رہے ہیں جو حضور نے اور حضور کے نائبین خلافت راشدہ میں جو سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, جناب سیدنا عثمان غنی, جناب سیدنا علی حیدر کرار رضوان اللہ علیہ اجمعین, جب تمام صحابہ سے جب یہ عدل اور انصاف کی یوں تصویریں نکلی, مثالیں آئیں, اس کے اثرات کس طرح اسلام میں چسپاں ہوئے اور آج اور رہتی دنیا کے لیے وہ یوں سبق روز ہوئے کہ انہوں نے اسلام کو وہ تقویت دی کہ آج دنیا کے سارے مذہبوں کے اوپر اسلام غالب آ رہا ہے. آج اسلام غالب آ رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ تو آج ہم نے یہاں یہ اندھیری مچا رکھی ہے. آج باہر کے ملکوں میں خاص کر یورپ کے اندر آج اسلام اسی وجہ سے آج تیزی سے پھیل رہا ہے. جب وہ غیر مسلم
جب وہ انگریز، جب وہ گورے، جب وہ کالے، جب اسلام کا مفہوم سمجھتے، اس کا مطالعہ کرتے، اسے پڑھتے، قرآن مجید کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، اور علماء اور ہمارے اکابر جب ان کی زندگیوں کو وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ روتے ہیں اور ان کے اندر وہ نرمی اور وہ سوز و گداز پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ انصاف یہ اسلام میں ہے، یہ قدریں اور ان قدروں کا یہ باس اسلام میں آیا ہے، اگر یہ اسلام ہے تو ہم تیزی سے ہم چلتے دوڑ کے، ہمیں کہیں اور سے سکون نہیں مل رہا. سکون اگر ہے تو اسلام کے اندر ہے، وہ دوڑ کے آج اسلام کو قبول کر رہے. آج بجلی اور سیلاب کی صورت میں آج بار کے لوگوں کے اندر آج اسلام پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی سب سے بڑی وجہ وہ عدل و انصاف ہے. جو عدل و انصاف جس کا قیام حضور نے کیا اور جس کا آرڈر ہمیں دیا، تو آج اس حکم اور اس عدل و انصاف کی وجہ سے اسلام کو وہ پذیرائی ملی کہ آج غیر مسلم بھی جو ہے آج اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرف آئیں، ہم اس طرف آئیں، عدل کا، انصاف کا ہم بول بالا کریں، اور ہم سارے اس پر اپنی زندگیوں کو لا کے کھڑا کریں اور اس کا باعث کریں. کبھی بھی بے اعتدالی اور بے انصافی ہمارے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. آج اس ظلم نے، زیادتیوں نے آج ہمیں یہاں ان کے اندر لا کے کھڑا کر دیا ہے. آج جو جس مسلط پہ ہے، جو جہاں پہ ہے، وہاں پہ آج ظلم کر رہا ہے. جس کا جہاں جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ اتنا اسے نوچتا ہے. جس بندے کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ اتنا نوچتا ہے. کوئی اگر چیئرمین ہے کونسل میں، اس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے لگتا ہے وہ اتنا کھینچتا ہے. جو ایم پی ہے وہ اتنا، جس کا ہاتھ جتنا اڑتا ہے وہ کھینچ رہا ہے. جو ایم ایل اے ہے اس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ کھینچ رہا ہے. جو وزیر ہے اتنا کھینچ رہا ہے. جو اعظم ہے، جو آلہ ہے، جو صدر ہے، جس کا جہاں جتنا اڑ رہا ہے وہ وہاں کھینچ رہا ہے. اگر ہم سارے یہاں اجتماعی توبہ کریں، آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کریں. اگر یہاں آج اجتماعی توبہ ہوگی، نجی سطح سے لے کے اوپر تک، جب اس پورے زمانے ماحول میں اجتماعی توبہ ہوگی اور اجتماعی طور پہ معاہدہ ہوگا، عہد ہوگا کہ مولا آج کے بعد ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، ہم عدل کریں گے، عدل پڑھیں گے، عدل سیکھیں گے، عدل برتیں گے، تو انشاءاللہ آپ زمانے میں دیکھنا کہ پھر سکون کیسے آتا ہے. اور سکون ہے ہی عدل و انصاف کے اندر. جب عدل و انصاف قائم ہوگا تو ہر طرف سکون ہوگا. آج تو اس وقت جو حالات ہیں، جو اب حالات ابھی ہے، ہم تو اللہ کے گھر میں یہاں بھی محفوظ نہیں بیٹھے. جو ہمارے حالات ہیں، زمانے کے جو حالات ہیں، مسجد میں محفوظ نہیں، گھر میں محفوظ نہیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ہم محفوظ نہیں. جہاں بیٹھے وہاں افراتفری کا شکار ہے. تو یہ کیوں ہوا کہ عدل و انصاف کا آج دامن چھوٹا ہے. جب عدل و انصاف ہوگا تو انشاءاللہ کبھی جیسے حالات اب ہے ایسے حالات نہیں رہیں. اور کسی نے اسی کی عکاسی کی ہے، اور کسی شاعر نے یہی خوب کہا ہے، اسی منظر کشی کر کے اس نے کہا تھا کہ ظلم بچے چل رہا ہے اونچا اور بازار میں، ظلم بچے چل رہا ہے اونچا اور بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، عدل کو بھی اولاد ہونا چاہیے، عدل کو بھی نکلنا چاہیے. تو آج عدل و انصاف کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بارہا عدل کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا. اور حدیث پاک میں تو حضور نے کیا کہنے ہیں، سرکار نے کیا فضیلت بتائی ہے عدل کی، انصاف کی. ایک حدیث پاک جسے بارہا کئی نقطوں سے ذکر کیا گیا ہے، تو اس حدیث پاک کے اندر قرآن سے وہ ایسی خوبصورت اور حسین حدیث پاک ہے. میرے آپ کے جامع ایمانوں کے والی حضور پر کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن صرف اللہ کے عرش بری کا سایہ ہوگا.
عرش بری کا سایہ، بس اس کے علاوہ کہیں اور چھاؤں نہیں ہوگی، صرف ٹھنڈا میٹھا ایک ہی سایہ ہوگا، وہ آپ کے رب کے عرش بری کا ہوگا، اور اس کے نیچے جو خوش نصیب کھڑے ہوں گے اس میں سے جو سب سے پہلا اس کا نمبر ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صاحب کے عرش بری کے سایہ رحمت کے نیچے کھڑے ہونے والا بندہ جو سب سے پہلا ہوگا وہ عادل حکمران ہوگا، وہ عادل بادشاہ ہوگا، جو سائے کے نیچے کھڑا ہوگا سب سے پہلے عادل بادشاہ ہوگا۔ تو یہ شان ہے عادل بادشاہ کی، اور اس کے مفہوم میں اگر آئے نا تو سمجھے کہ جتنا مسجد کا حال میں آپ سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے ایک حد میں ہم سب کو بھی بادشاہ بنایا ہوا ہے، ہم اپنی اندر کی دنیا کے ہم سارے بادشاہ، کم از کم اگر ہم اپنی ذات سے ہی عدل کر لیں نا تو ہم اپنی ذات کے بادشاہ ہوں گے، تو اگر ہم عدل کریں گے تو اپنی ذات کے عادل بادشاہ ہوں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہم صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں عدل کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مالک ہمیں ریجیکٹ کروا دے گا۔ انشاءاللہ وہ دن ایسا آئے گا کہ اللہ دن ہمیں بھی اس سایہ جو ہے اور وہ سایہ رحمت ہمیں بھی نصیب فرمائے گا۔ تو اس لیے آؤ ظلم سے، استبداد سے، فسق و فجور سے توبہ کرو اور اللہ کے حضور معافی مانگو اور عہد کرو کہ ہم سارے عدل و انصاف کریں گے، یہی سنیں گے، یہی سیکھیں گے، یہی سمجھیں گے۔ جب ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ آج دیکھیں تو دوست کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، دوست کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جو اس کا حق ہے دوست کو وہ حق نہیں دے رہا، دوست کو اس کا حق نہیں دے رہا، دوست کے ساتھ حق اور ہے لیکن دیتا کچھ اور ہے۔ اور یاد رکھیں یہ رشتے یہ سارے جو ہے نا ماں باپ بہن بھائی اولاد اور آئزہ اقارب، ان کے اندر محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ جل شانہ، اور وہ کس کے لیے ہے؟ اگر یہ یاد رکھیں، یہی جو میں موضوع پہلے بیان کر رہا ہوں، اگر ماں باپ بہن بھائی رشتے دار دوست اس کے اندر اگر انصاف نہ ہونا تو یہ سارے رشتے بیکار ہیں، سارے رشتے بیکار ہیں۔ اگر عدل و انصاف نہ ہو، یہ خالی نام کے رشتے ہیں، اگر ان سے عدل و انصاف کی روح نکال دی جائے یہ سارے رشتے نام کے ہیں۔ کام والے رشتے یہ تبھی بنے گے جب عدل و انصاف قائم ہوگا، جب عدل و انصاف قائم ہوگا، جب عدل و انصاف قائم ہوگا، اور اگر یہ نہ ہوگا تو یہ سارے رشتے بیکار ہیں۔ اگر ماں باپ اولاد سے اللہ کے لیے محبت نہ کرے تو یہ رشتہ بیکار ہے۔ اگر بھائی سے اور دوست سے اگر محبت اللہ کے لیے نہیں کرتا، دنیاوی رکھتا ہے، دنیاوی تعلق رکھتا ہے، وقت کو پاس کرتا ہے، تو پھر یہ وہ حقیقی رشتے تو نہیں ہے نا۔ حقیقی رشتے تبھی بنیں گے جب ان کے اندر عدل و انصاف ہوگا۔ رگوں میں دوڑنے کے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نٹکا وہ لہو کیا ہے، جو آنکھ ہی سے نٹکے وہ لہو کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ عدل و انصاف ہو۔ یہ جو میں ابھی حدیث پاک بیان کر چکا ہوں، اس کے اندر وہ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کریم کے اس عرش بری کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے کھڑے ہونے والا عادل بادشاہ، اور ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس بندے نے کسی دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی ہو، جو دوست کسی دوست کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا، فرمایا وہ بھی اس عرش بری کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ آج دوستوں آج دوست کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آج دوستی دھوکہ کیوں دیتی ہے؟ جب وہ دوستی دنیا کے لیے ہو، اور جب جو دوستی اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کی محبت کے لیے ہو، اس کے ذکر فکر کے لیے ہو، وہ دوستی کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ جو دوست کو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو، اور فرمایا ایک اسی حدیث کا منظر ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کو ملنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معمور ہوتا ہے اور وہ بیچ میں آ جاتا ہے، بشری لباس میں آ کے اسے پوچھتا ہے یار کدھر جانا پہ رہا، کدھر جا رہے ہو؟
خیر ہو کہاں جا رہے ہو ذرا؟ بندہ کہتا ہے کہ میں جی فلاں بندے سے میں نے ملنا تھا. وہ بندہ پوچھتا ہے وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ بس میرا دوست ہے. وہ کہتا ہے کہ تیرا اور کوئی تعلق کوئی قومی سماجی کوئی تیرا سیاسی رشتوں سے؟ وہ کہتا ہے اور کوئی رشتہ نہیں، صرف میرا اس کے ساتھ تعلق صرف یہ ہے میں جب بھی جاتا ہوں جب بھی آتا ہوں میری ملاقات میرے ملنے ملانے کا مقصد اور غرض صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ذکر سنوں اور سناؤں. اللہ کے لیے جاؤں بس صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے سننے سنانے کے لیے اللہ کی محبت کے لیے میں اس کے پاس جاتا ہوں، میرا اور اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا. تو فرشتہ جو ہے نا اللہ جس فرشتے کو بھیجتا ہے جب پھر وہ واپس جاتا ہے جا کے اطلاع کرتا ہے مولا وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق صرف تیرے لیے ہے اور کوئی اس کے ساتھ رشتہ نہیں میرا. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جاؤ اسے سنا دو میں نے اسے بخش دیا. تو کتنی بات پہ کہ تیرا تعلق اس کے ساتھ میری وجہ سے ہے نا، جاؤ گواہ رہنا پھر تو میں نے اس بندے کو بخش دیا. اور فرمایا یہ بندہ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش بری کے اس ٹھنڈے میٹھے سائے کے نیچے اس عادل بادشاہ کے بعد یہ بندہ کھڑا ہوگا. اللہ جل شانہ ہم سب کو ظلم و استبداد سے ہمیں معاف فرمائے، پیچھے رہنے کی توفیق دے اور ہمیں باز رہنے کی توفیق دے، توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ کریم ہم سب کو عدل و انصاف کا پاس کرنے کی توفیق دے. اللہ اس زمانے میں اس امت میں ہر طرف ہر سو ہر ملک میں اور بالخصوص اللہ کریم ملت اسلامیہ اور پاکستان میں اللہ کریم عدل و انصاف کو رائج فرمائے، اس کا قیام فرمائے اور اللہ کریم یہ خوشبوئیں یہ بہاریں ہمیں بھی اپنی زندگی میں دکھا دے. یہاں شریعت نفاذ مصطفیٰ کا قیام ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.